اور وہ آسمان و زمین کے مالک ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور اللہ زمین و آسمان کو سب سے پہلے پیدا کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جس چیز کو حکم کرتے ہیں ہو جا بولے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آیت، دو آیت کا ترجمہ، اور تیسری آیت کا جو ترجمہ تھا وہ تھا، وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے سے بات کرے تو ہمیں عبادت کرنے والے بنتی، نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجے تو ہمیں ان کی عبادت کرتی۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے لوگ بھی ایسی بولے تھے، دکھاؤ کرو سب بول کر، بہرحال یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہ قوم ایمان نہیں لاتی دیکھنے کے بعد۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا گئی سو جمعہ کے آیتوں کا۔ اب اس جمعہ کے آیتیں 119، 120، 121 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ، اور بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں دیکھیے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ کیا نذیر بھائی؟ نذیر کے معنی ڈرانے والا، بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، اچھے چیزوں کی خبر دینے والا۔ نذیر برے چیزوں سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، نذیر کے معنی۔ تو اب یہ آیتیں، یہ آیت کے بعد ہی کیوں لائے؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا۔ یاد رکھیے پیچھے یہودیوں کے بارے میں تھا، نصارہ کے بارے میں تھا، اور مشرکین کے بارے میں تھا، تینوں کے بارے میں تھا۔ اب تینوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرے ہوں گے، معمولی بات نہیں، انقلاب آنا معمولی بات نہیں، لوگوں کے حالتیں بدلنا معمولی بات نہیں ہے، کتنی محنت کرے ہوں گے، بہت بڑی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں اللہ کے نبی ایک تو قوم کو بول رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف ویسا ہی نہیں چھوڑا، ہم نے ایک نبی کو بھیجا، اور وہ نبی بشیر بھی تھے یعنی خوشخبری دینے والے، نذیر بھی تھے یعنی ڈرانے والے۔ اس کے بعد وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرے، وہ محنت کرنے کے بعد ڈر رہے تھے، محنت کرنے کے بعد ڈر رہے تھے، اتنی غم تھا بھائی، اپنی امت کے متعلق غم تھا، اپنی امت کو جو ہے نا سمجھانے کے بعد نہیں مانی تو کتنا غم ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر طریقے سے سمجھا، باپ اپنے بیٹے کو ہر طریقے سے سمجھا، اکیلے پن میں سمجھا، گھر میں سب کے سامنے سمجھایا،
اور اس کو کچھ دلا کر پلا کر کھلا کر سمجھایا تو تب بھی وہ سمجھا نہیں، تو اب باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہی تکلیف جب اتنا سمجھانے کے باوجود یہودیوں کو، نصارہ کو، مشرکین کو سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم کے حوالے ہو گئے یا جہنم کے مستحق ہو گئے یہ لوگ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، یعنی تبلیغ کا کام اور پہنچانے کا کام، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کا کام جو آپ نے کیا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیے۔ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیں گے، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیں گے، جس کو چاہتے ہیں نہیں دینا ہے نہیں دیں گے۔ آپ کے اوپر، آپ کے بارے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں کہیں کوئی ایمان نہیں لائے بول کر۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے آیت نمبر 119 میں۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں گے یا آپ یہودیوں کو بھی خوش نہیں کر سکتے، نصارہ کو بھی خوش نہیں کر سکتے آپ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے باز آ جائیں، ان کے دین کے ساتھ مل جائیں۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں، ہرگز کبھی خوش نہیں ہوتے یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ نہ یہود خوش ہوتی نہ عیسائیاں خوش ہوتی، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جیسے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے نا، آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور تم اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دین اسلام وہی ایک ہدایت کا راستہ ہے، وہی ہمیں حق ہے، حق کے ساتھ ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین کو دیکھو گے، کسی اور مذہب میں لوٹو گے، تو یاد رکھ لو اس میں کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا، کوئی کارساز نہیں ہے تمہارا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے تمہارا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ہی، ہدایت میں ہی رکھا ہے ہماری مدد، ہمارا سکون و چین۔ بہرحال یہ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے۔ تیسری آیت میں جو آج کی آیت ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرما رہے ہیں جو لوگ قرآن کریم کے آیتوں کو، قرآن کریم کے احکامات کو مانتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا ہوں۔ اس کا ترجمہ معنی مطلب دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پوچھا نہ جائے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر
بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ۔ تیسری بات، جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان کا واضح مطلب یہ ہے کہ باطل آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ، باطل آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس بات کی ایک اور وضاحت کرتی ہے، اس بات کی ایک اور آیت وضاحت کرتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سرتاپا حق سے ہے، باطل سے نہیں۔ اہل جنت بھی جنت میں بات کہیں گے، اہل جنت بھی جنت میں یہ بات کہیں گے کہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پروردگار واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی پیغمبر حق بات اور سچی بات لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 3 باتیں بیان کی تھی۔ ایک بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر یعنی نیک لوگوں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کو ڈرانے والے بن کر آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اپنی امت کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 پر 8 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی کہ ان انا الا نذیر و بشیر، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی اولاد یا اپنے محکوموں کی تربیت کا مفید طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے محکوموں کو ان کے اچھے اور بھلے کاموں پر خوشخبری دیں اور ان کے برے کاموں پر ان کو ڈرائیں۔ صرف بشیر بننا یا صرف نذیر بننا حکمت اور طریقہ دعوت و تبلیغ کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بشیر بھی نذیر بھی۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ اب ہم خالی خوشخبریاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ڈرا رہے نہیں تو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 2 صفات ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، ڈرانے والا بھی ہو اور خوشخبری دینے والا بھی ہو۔ کوئی کام اچھے کام کر رہے ہیں بچے، ان کو ہمت افزائی کے لیے خوشخبری دو، بیٹا تو نماز پڑھنے سے یہ ملے گا، تو اچھے کام کرنے سے یہ ملے گا،
دیکھو نیک کاموں میں اللہ نے یہ رکھا ہے، نیک کام کرو گے تو گھر میں سکون آئے گا، نیک کام کرو گے تو نیکی بہت دیر تک کام آئے گی۔ آپ کسی کو نیک کام کے سلسلے میں بات بتائے، وہ نیک ہو گیا، پھر وہ کسی اور کو نیک بنا لیا، پھر وہ نیک ہو گیا، انہیں کسی اور کو نیک بنانے کی کوشش کرا، وہ نیکی ایسی بڑھتے چلے جائے گی، اس کا اجر و ثواب ہمیں ہمارے کھاتے میں ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ اچھی باتوں کا حکم، برے باتوں سے روکنا، ڈرانا، تو صرف خوشخبری دینے والا یا پھر صرف ڈرانے والا نہیں بننا چاہیے، دو چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور دوزخ کی راہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یوں تسلی دی کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، دعوت دیتے جائیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ سے ان دوزخیوں کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ آیت نمبر 119 کا معنی مطلب تھا۔ آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ نمبر 2، کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ نمبر 3، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہ حمایتی ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیسی باتیں ہیں دیکھو، اللہ اکبر۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم آپس میں صلح کر لیں گے، بیٹھ کو آپس میں صلح کر لیں گے، یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز مت لیجئے کہ اگر آپ یہ معجزات لے آئیں تو یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔
ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کی اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں گے یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے بھی باخبر کر دیا گیا کہ اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یہ بات جان لیجئے کہ ایسی صورت میں نہ آپ کا کوئی یار رہے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں ساری امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر امت کا کوئی فرد دین اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گا تو اس کا بھی کوئی یار و مددگار نہیں رہے گا۔ اہل باطل کی اتباع یعنی یہود و نصارہ کی اتباع کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت سے اس شخص کو محروم کر دیں گے، اور جو شخص اللہ کی مدد و نصرت اور اس کے سہارے سے محروم ہو جائے وہ ناکامی ہی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے کامیاب و کامران ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 5 میں بھی اسی قسم کی بات کہی گئی کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے تو ہمارا کیا شمار ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائیو، اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ میں دوپہر میں بھی جمعہ میں بولا تھا، یہ کٹنگوں کے سلسلے میں ایک طرف بال چھوٹے ایک طرف بال بڑے، یہ فیشن ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ خالی ایک چیز ہے، ایسے کتنے چیزیں ہم میں ہیں جو یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کے طور و طریق پر ہم رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تو تب جا کر ہماری کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو بہرحال بھائیوں دوستو، کہ ہم غیروں کی اتباع، یہود و نصارہ کی اتباع ہم کو کرنا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ان لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
دو باتیں ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے گریز کیا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے. اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کہ اس کے کلمات میں نہ تحریف کریں اور نہ اس کے معنی و مطالب میں تبدیل و ترمیم کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر خیر ہے جو تلاوت کرتے وقت کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی عذاب والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس سے پناہ مانگتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، حق کا تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ حق کے تلاوت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا، پرہیز کرنا. یہ حق کے تلاوت کا مطلب ہے. اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنا، جیسا نازل کیا گیا ہے ویسا پڑھنا، کلمات میں رد و بدل نہیں کرنا، اور نہ اس کے معنی مطلب میں تبدیلی کرنا، نہ اس میں تبدیلی کرنا، نہ اس کو غلط پڑھنا، صحیح پڑھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر خیر ہے. اللہ اکبر، کتنی اچھی بات، زبردست بات ہے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر خیر ہے جو تلاوت کرتے وقت جب رحمت کی آیتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں، جب عذاب کی آیتیں آ جائیں تو اللہ کے ڈر و خوف سے روتے ہیں. اس آیت کا وہ مطلب ہے. تلاوت کرتے کرتے جنت کا تذکرہ آ گیا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ آ گیا، خوش ہوتے ہیں اور اس رحمت کو اللہ سے مانگتے ہیں. اور دوزخ کے آیتیں آئیں تو دوزخ کا ڈر خوف ان کو ستاتا ہے، اللہ سے وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ لوگ مراد ہیں. بہرحال حق کے تلاوت میں تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا بھی شامل ہے. حق کا تلاوتی فرمایا نا قرآن کریم میں کہ تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا بھی اسی میں شامل ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ، امت کا آج بڑا طبقہ بھی تلاوت تو کرتا ہے مگر حق کے تلاوت ادا نہیں کرتا، تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا. قرآن مجید پڑھتا ضرور ہے مگر تجوید و ترتیل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلاوت کتاب کا حکم دیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب 21ویں پارے میں شروع کا
اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ بھائیو، یہ تھی آج کی آیت نمبر 121 کا معنی مطلب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے 119، 120 اور 121 تو ان آیتوں کا معنی مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ کرے کہ جو باتیں حق ہیں ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، جو باتیں ہمارے لیے خیر نہیں ہیں ان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اندر بولنے میں، کرنے میں، سننے میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ صحیح حق آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے عام فہم انداز میں سمجھانے کی، سمجھنے کی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق، بیٹھنے کی توفیق تو ہو رہی ہے، اللہ دل کی حالت کو بھی بدل دے تو بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بدلیں گے ضرور۔ جب ظاہری طور پر ہم شریک ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر ہم آ رہے ہیں، ظاہری طور پر ہماری محبت ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہمارے دل کو بھی پلٹ دیں گے اور اپنا خاص بندہ بنا لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اپنا خاص بندہ بنا لیں گے۔ آمین بولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔